محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. مکرم محترم حاضرین گرامی، گزشتہ جمعہ میں ہم نے اسلام کے نظام طہارت کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کی تھی، اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم وضو اور طہارت کو سیکھ لیں. ہم اکثر جو طہارت کرتے ہیں وہ بغیر سیکھے کرتے ہیں، اور اکثر جو وضو کرتے ہیں وہ بھی بغیر سیکھے کرتے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے. عملاً نماز کی تاثیر سے، برکت سے ہم محروم ہیں. ہماری نماز مسجد کے اندر بھی پوری نہیں ہوتی تو باہر کیا جائے گی؟ جب ادا ہی نہیں کی اور اس کی شرائط کو پورا ہی نہیں کیا تو اس کی برکات کہاں سے آئیں؟ تو آج خاص طور پہ اس ایک بہت پرانے قرض کو میں ادا کر رہا ہوں. اصل میں میری نیت تو یہ تھی کہ میں امت کو، قوم کو یہ بتا سکوں کہ خود امت والے نے وضو کیسے کیا ہے. تو اگر نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہو تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے وضو کیسے کیا. تو یہ ایک کسوٹی ہے خود کو چیک کرنے کی، کیونکہ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جو بہترین نمونہ عمل تمہارے لیے خود تمہارے رب نے عطا کیا وہ کیا ہے؟ محبوب کی حیات طیبہ ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اور اس اسوہ حسنہ میں جو بنیاد ہے، چابی ہے، کی ہے، الطہور مفتاح الصلوح. صلاۃ فرمایا حضور علیہ السلام، الطہور مفتاح الصلاۃ. جیسے بچپن سے سنتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے، تو فرمایا وضو نماز کی کنجی ہے. نماز اگر جنت کی کنجی ہے تو وضو نماز کی کنجی. سب سے پہلے آج اس لفظ کو سیکھیں جو 99% لوگ غلط بولتے ہیں. لفظ کیا ہے جی؟ قاری صاحب، اگر وضو کہیں تو غلط ہو جائے. واو کے زبر کے ساتھ اگر کہا تو وضو اس پانی کو کہتے ہیں. اگر زبر کے ساتھ کہا کہ میں وضو کر رہا ہوں تو اس نے کہا میں پانی کر رہا ہوں. وہ جو ٹوٹی سے پانی آ رہا ہے جس سے آپ نے وضو کرنا ہے وہ ہے وضو. اور جو کرنا ہے، جو فعل ہے،
وہ ہے بالضم، پیش کے ساتھ ہے الوضو. بار بار جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس میں یہی لفظ آتا ہے الوضو علی الوضو نور علی نور. یہ بھی سنت ہے، کبھی وضو ہے پھر بھی وضو کرنا. وضو کے اوپر وضو کرنا فرمایا ایسے ہے جیسے نور کے اوپر اور نور کا، نور علی نور. تو یہ قرآن نے اصول بتایا جو آیت کریمہ کے جز میں نے پڑھا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے. اللہ کی دوستی کا پہلا قدم توبہ ہے، اور توبہ جو ہے یہ باطن کا وضو ہے. یہ تو ہم ظاہر کے وضو کی، جسم کے وضو کی بات کر رہے ہیں. توبہ روح کا وضو ہے، وہ بھی طہارت ہے حقیقت میں. سیدنا ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے عرض کیا کہ مولا کریم رب عاصمنی من الذنوب، اللہم عاصمنی من الذنوب، اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے، یعنی گناہوں سے محفوظ کر دے کہ میں گناہ کروں ہی نہ، مجھ سے گناہ ہو ہی نہ. تو رب کائنات نے فرمایا ابراہیم ابن ادھم اگر تیرے اعمال کا کپڑا گندا ہی نہ ہو تو میری رحمت کا صابن دھوئے گا کس کو؟ تو یہ جو توبہ ہے یہ باطن کا غسل اور وضو اور طہارت ہے، پاکی ہے. جب رحمت الہی کا صابن حرکت میں آتا ہے بندے سے کوتاہی ہو گئی. وضو کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ جو ظاہری گناہ اور کثافتیں اور قدورتیں ہمارے ساتھ لپٹی ہوتی ہیں ان کو جب تک دھو نہ لیں، صاف نہ کر لیں، اتار نہ لیں تو کوالیفائی ہی نہیں کرتے کہ نماز پڑھیں، مسجد میں داخل بھی ہوں. فلسفہ یہ ہے کہ بندہ پاکی کے ساتھ آئے، اور سب سے بڑی ناپاکی گناہ ہے نجاست. سب سے بڑی نجاست گناہ ہے. اس کی قدورت و کثافت کا عالم یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی گناہ کرے، بڑے سے بڑا گناہ بھی کرے تو کرامن کاتبین جو ہیں یہ تکلیف تو بہت ان کو ہوتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، لیکن رہتے اس کے ساتھ ہیں. لیکن جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ اتنا تعفن پھیلتا ہے، اتنی گندگی اور اتنی بدبو پیدا ہوتی ہے اس سے کہ وہ 2 میل دور چلے جاتے ہیں. تو جو آپ گناہ کر رہے ہیں اس سے بھی پلیوشن پیدا ہو رہی ہے، گندگی اور کثافت پیدا ہو رہی ہے. وہ مسجد کے ماحول کو اگر آپ گندا کر دیں تو سوچیے آپ نے کتنا ثواب کمایا. یہ جائے کہ میں دیکھتا ہوں آپ نے گندے کپڑے پہنے ہوں، گندا لباس پہنا ہو، اس میں سے بدبو آ رہی ہو، منہ سے بھی سگریٹ کی بدبو، وضو کے بعد بھی جماعت میں کھڑے بندے سے دائیں اور بائیں والے کو بھی آ رہی ہے، اور وہ مسجد کے اندر ہے، حالت نماز میں، اور گناہ کما رہا ہے، لعنت کما رہا ہے. پہلے ہم جاتے تھے مدینہ پاک میں، مکہ شریف میں، تو وہاں بورڈ لگے ہوتے تھے ممنوع التدخین، نو اسموکنگ، اور ساتھ ایک عبارت لکھی ہوتی تھی لا تتعزى الملائکۃ والمسلمین، اللہ کے فرشتوں کو اور ایمان والوں کو اذیت نہ دو. اور تو کیسا بد نصیب نمازی ہے کہ عین مسجد میں حالت نماز میں نمازی کو اذیت دے رہا اور اللہ کے نوری فرشتوں کو بھی اذیت دے رہا ہے، اور کوئی احساس ندامت بھی نہیں، کوئی احساس گناہ نہیں، اور کہنے والا بھی کوئی نہیں. اب یہ بھی ختم ہو گیا کہ کوئی آپ کو روکے ٹوکے یا کہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو سگریٹ پینے والا بندہ ہے، حقہ پینے والا بندہ ہے، اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا، خود اس کو نہیں محسوس ہوتا. تو وہ وضو کر، ویسے لوگوں کو وضو پہلے نہیں آتا،
تو ایسا بندہ جب وضو کرے گا اسے کیا پتا کہ میرے منہ سے اسمیل ختم ہوئی ہے کہ نہیں، اس کا مسجد میں داخلہ ہی منع ہے، یہ تو حرام چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال جو پیاز اور لہسن ہے وہ حلال اور طیب ہے، لیکن فرمایا وہ بھی کچا کھا کے مسجد میں نہیں آنا۔ کیوں؟ بولیے کیوں منع کیا؟ اسمیل رہتی ہے کچھ دیر اس کی، جب تک وہ اسمیل ختم نہ ہو جائے مسجد میں نہ آؤ۔ یہ خود مسجد کی فضا جو ہے اس کا بھی ادب ہے، اس کے اندر بھی تاؤ اگر خوشبو نہیں پھیلا سکتے ہو تو بدبو بھی نہ پھیلاؤ۔ یہ اللہ کا گھر ہے نا، کائنات کا سب سے بڑا دربار یہ ہے جہاں نوری فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، 1,24,000 پیغمبر بھی سجدے میں ہیں۔ یہ وہ دربار ہے، یہ وہ بارگاہ ہے، یہ احکم الحاکمین کا در ہے۔ تو اس کا ادب سیکھیے، پھر نماز کی حلاوت اور لذت نصیب ہوگی۔ تو وضو جب بھی آپ نے لفظ بولنا ہے، کیا بولنا ہے؟ وضو۔ اس سے آپ کا آدھا وضو ٹھیک ہو جائے، کیونکہ آپ کو زور لگانا پڑنا ہے، ٹریننگ ہو جائے گی، پتہ لگ جائے گا۔ تو وضو کہتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ان مخصوص اعضاء کو سنت کے مطابق طہارت کی نیت سے دھونا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وضو کی نیت فرض ہے، جس نے نیت نہیں کی اس کا وضو نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک 4 فرض ہیں جو قرآن میں ہیں، وہی 4 فرض، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر نیت نہ کی تو وضو نہیں ہوگا، یعنی ان کے شوافی کے نزدیک 6 فرض ہیں، ان کے نزدیک 6واں فرض ہے ترتیب۔ تو ایک امام مجتہد جو ائمہ اربعہ میں سے ہے، اگر اس کے نزدیک آپ کا وضو نہیں ہوا تو آپ سوچئے آپ کتنے بڑے رسک پہ ہیں۔ اس لیے صوفیاء کا طریق یہ ہے کہ وہ چاروں ائمہ کے قول کو پورا کر کے پھر عبادت کریں۔ وہ یہ نہیں کہتے ہمارے امام نے کہا ٹھیک ہے ہو گیا، انہوں نے کہا اگر وہ امام کھڑا ہو گیا پھر ہے تو چاروں اتھارٹی شریعت میں مجتہد مطلق ہے۔ تو امام عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صوفیوں کا، عرفاء کا، صلحاء کا طریق یہ ہے کہ وہ جب بھی عبادت اور عمل، خاص طور پہ عبادات میں، وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں کہ کسی ایک امام کے بھی قول کی میں خلاف ورزی کروں، کسی ایک بھی امام کے امام مجتہد کے میں قول اور حکم کی خلاف ورزی کروں۔ اس لیے اس کا بھی بہت لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک یہ سنت ہے اور ضروری ہے۔ اور دوسرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کا نام نہیں لیا وضو کرتے ہوئے اس کا وضو نہیں، یعنی بسم اللہ، اللہ کا نام۔ اور حدیث شریف میں ہے جس نے بسم اللہ والحمدللہ کہہ کے وضو شروع کیا، جب تک وضو قائم رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ وہ وضو جب تک قائم رہے گا ملائکہ نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی کہ جو حالت حدث میں ہو، یعنی بے وضو ہو اور وضو نہ کر لے، اس کی نماز اگر بے وضو ہے تو وضو کرے پھر آ کے نماز پڑھے، بغیر وضو کی حالت میں نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا اللہ طہارت کے بغیر نماز کو قبول نہیں کرتا اور ناجائز مال کے صدقے کو بھی قبول نہیں کرتا۔
اور پھر فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے، اور الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ فرمایا تحریم التکبیر، نماز کی حرمت تکبیر سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو اللہ اکبر پہلی کہی ہے، اب یہ حالت احرام میں آ گیا ہے، بندہ حرمت کی حالت میں آ گیا ہے۔ اب ساری جائز چیزیں بھی اس کے لیے حرام اور ناجائز ہو گئی ہیں، سوائے اس کے جو نماز کے احکامات ہیں۔ وتحلیلها التسلیم، اور اس کی حلت کیا ہے؟ اس میں حرمت میں سے احرام میں سے نکلے گا کیسے؟ جب سلام دے رہے۔ یہ وضو ایسی نعمت عظمی ہے احباب گرامی، اگر ہم اس کو سیکھ لیں۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ وضو کا جو لنگر چلا ہے نا، یہ جناب ذوالنورین سے چلا ہے۔ سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ، ان سے اگر تعلق بندہ بنا لے، روحانی دامن ان کا تھام لے، تو اس کو وضو، صرف وضو آتا ہی نہیں، وضو کے انوار اور فیوزات بھی نصیب ہو۔ کیونکہ ایک صحابی آئے، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیف کان وضو رسول اللہ، یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کا وضو کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ پانی کا ایک لوٹا لاؤ۔ یہ نہیں کہا یہ فرض ہے ایسے ہاتھ دھونے ہیں، یہ کرنا ہے، نہیں، فرمایا پانی لاؤ۔ پانی لایا تو فرمایا ڈالو، ہاتھ آگے کیے، اس نے پانی ڈالا، بسم اللہ پڑھی، وضو شروع کیا، کلی کی، پاؤں دھوئے، اور فرمایا ہاکذا وضو رسول، اے بندے خدا کے، اللہ کے حبیب علیہ السلام ایسے وضو فرما۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا وضو ہے۔ اکثر جو روایات آئی ہیں وضو کی، خاص طور پہ نبی کریم علیہ السلام کے وضو کی، وہ آپ سے مروی ہے۔ یہ ایسی نعمت عظمی ہے وضو کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص وضو، خاص طور پہ گھر سے وضو کر کے آنا، ایک ہے مسجد میں وضو کرنا، مسجد میں آ کے وضو کرنا، اس میں اور مسجد میں آنا ہی با وضو، اس میں زمین و آسمان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک جو ہے وہ با وضو آنا ہے گھر سے، یہ یاد رکھیں۔ اس کی اصل بیس یہ کہ آپ گھر سے طہارت کی حالت میں نکلیں۔ آج کل جو باتھ روم ہے گھروں میں، اس میں جو نیت ہے باہر کر کے ہے، بندہ کیا کرے؟ بیسن لگا ہوتا ہے نا، نیت تو آپ نے دل میں زبان سے تو کرنا ضروری بھی نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ لیں۔ آج کل جو واش روم ہیں وہ صاف ہوتے ہیں اکثر، اسی میں کموڈ بھی ہے نا، اس میں صاف، کوئی بات نہیں، کموڈ بھی صاف ہے، کموڈ کون سا گندا ہے؟ کموڈ تو بلکہ اور اچھا ہے، وہ کور بھی ہو جاتا ہے، پڑھ سکتے ہیں، مطلب پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو واش روم ہمارے آج کل رائج جدید واش روم ہیں، ٹائل وغیرہ لگی ہوتی ہے، فرش لگا ہوتا ہے، خاص طور پہ جہاں کموڈ ہے وہ تو اور بھی سیف ہے، WC کی نسبت کموڈ زیادہ سیف ہے، اور وہ کورڈ ہے، بالکل ہی کورڈ ہے، تو وہاں آپ بسم اللہ والحمدللہ بالجہر بھی اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایسا کوئی اور معاملہ کہیں اس طرح کا واش روم نہ صحیح والا ہو تو پھر بھی آپ آہستہ سے منہ میں پڑھ سکتے ہیں، بہت اونچی آواز سے نہ پڑھیں، بسم اللہ والحمدللہ منہ میں پڑھ لیجیے۔ نیت کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نیت میں کوئی ایسے لفظ ہیں بھی نہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ وہ دہرا نہ سکتے ہیں۔ نیت میں تمام الفاظ ایسے ہیں وہ آپ کہیں بھی ہوں دہرا سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہوں کہ میں طہارت کی نیت سے وضو کرتا ہوں، ساتھ اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دہرا لیں تو اچھا ہے۔ اصل بات ہے دل سے نیت کرنا کہ میں پاکی اور طہارت کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اور ساتھ ایک بڑی باریک بات، جو بڑا باریک مسئلہ ہے فقہا نے لکھا ہے، وہ ہے ساتھ یہ نیت بھی کرے میں کس نماز کا وضو کر رہا ہوں۔ یہ جب میں نے پڑھا تھا تو میں اس وقت سے الحمدللہ اس پہ میرا عمل ہے
کہ آپ جس نماز کو پڑھنے جا رہے ہیں ساتھ اس کی نیت بھی کریں، پھر کر کے اس نسخے کو دیکھیے کتنا آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ نماز کی ساری کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں، خشوع و خضوع پیدا ہو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں خیال آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، وہ سارے اس لیے آتے ہیں کہ آپ نے کھڑکیاں اتنی کھولی ہوئی ہیں، کوئی بند ہی نہیں کی، سب کھلی ہیں، جدھر مرضی آوے کھلے دروازے تھے۔ یہ جو وضو طہارت کا سسٹم ہے، یہ شیطان اور وسوسوں کے رستے بند کیے ہیں سارے، انٹری کوئی نہیں، داخل کہاں سے ہوگا؟ اور خیال کون سا، وسوسہ کون سا؟ تو آپ تو ٹوکرا وسوسوں کا ساتھ ہی اٹھا کے آئے ہیں، الزام سارا شیطان کو دیتے ہیں۔ جب اس نظام اور سسٹم کو اڈاپٹ کریں گے پھر آپ کو اس کی اصل سمجھ آئے گی۔ یہ پوری ایک سائنس ہے، یہ کوئی رسمی فارمیلٹی کھاتا نہیں ہے، پوری سائنس ہے۔ تو آپ دیکھیں وضو کی اس سے بڑی کوئی فضیلت میرے علم میں نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ با وضو ہو کے پورا اور احسن وضو، من توضا فاحسن الوضو، جس نے وضو کیا اور کامل وضو کیا جیسا کہ حق تھا، بہترین وضو کیا، اور اس کے بعد وہ مسجد میں آیا تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ابھی اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اب جو نماز پڑھے گا، نفل پڑھے گا، وہ سب بونس ہے، وہ سب اس کے نامہ اعمال میں ڈپازٹ جا رہا ہے، کریڈٹ جمع ہو رہا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے۔ پھر فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے لوگو کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے رب کریم گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اس سے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ عرض کی آقا ضرور ارشاد فرمائیں، فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، یہ ایک اور بڑی بات ہے آگے۔ اب آج کل جو ٹھنڈ ہے یہ اس علی المکارہ میں یہ چیزیں ہیں کہ بندہ پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو اور وضو گراں محسوس ہو رہا ہو، وضو طبیعت پر گراں محسوس ہو رہا ہو، نماز کا وقت نہیں ہے، یہ نہیں کہ نماز کے لیے وضو کرنا، ویسے ہی ایسی حالت میں ہے مومن کے لیے یہ فرمایا گیا کہ لا یحافظ علی الوضوء الا المومن، وضو کا محافظ مومن نہیں ہو سکتا، اس کو ایمان کی سند دی گئی، وضو کی حفاظت جب بھی کرے گا مومن کرے گا۔ اب طبیعت نہیں چاہ رہی یا کسی وجہ سے رکاوٹ ہے یا موسم بہت ٹھنڈا ہے یا پانی بہت ٹھنڈا ہے تو فرمایا الوضوء علی المکارہ، اس حالت میں بھی اگر اس نے وضو کر لیا اور پورا وضو کیا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ۔ اور دوسری بات وہ ہے کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف بہت زیادہ چل کے جانا، جتنے قدم مسجد کی طرف چل کے جائیں گے اتنے ہی قدموں پہ گناہ مٹتے جائیں گے، درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ تیسری میں کہ ایک قدم پہ اس کا گناہ مٹتا ہے، دوسرے قدم پہ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، یعنی دایاں اٹھایا تو گناہ مٹ گیا، بایاں اٹھایا تو ایک درجہ بلند ہو گیا۔ یہ جو بندہ اس حالت میں نماز کے لیے آ رہا ہو تو آپ سوچئے اس کی نماز کیسی ہوگی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ باوضو آ رہا ہے، اور جو گھر سے دکان سے بے وضو دوڑا بھاگا آ رہا ہے اور پھر وضو خانے میں اس نے تباہی مچا دی، پھر دوڑا ہوا صفوں میں جھاڑتا پاؤں اپنے چینٹے اڑاتا، دوسروں پہ ڈالتا، خود پہ ڈالتا، فرش میں جریوں پہ، سب گناہ ہے، مکروہ لکھا اس کو فقہا نے۔ وضو بھی مکروہ ہو گیا، اپنا بھی دوسروں کا بھی، اور اب بازو بھی۔ ایک دوست بتا رہا تھا مجھے کہ وضو خانے میں کبھی جگہ بار جانا پڑتا وضو کے لیے، تو وہ بتا رہا تھا کہ یہاں ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں وہ ٹوٹی کھول کے اس کے بعد بٹن کھولنے شروع کر دیا، ٹوٹی کھول دی ہے، اب وہ انہوں نے آرام سے بیٹھ کے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسراف فی الوضو یہ حرام ہے. ایک تو حرام کا گناہ شروع ہو گیا، ابھی اس نے وضو بھی نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی، گناہ پہلے شروع. اور دوسرے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ آئیں گے وضو کے لیے اور گناہ اور حرام اسراف کے مرتکب ہو کے جائیں گے واپس. پانی کو ضائع کرنا، صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہو تو پانی کو ضائع نہ کرنا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز عناصر اربع میں وہ پانی ہے جس سے رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے. انسان کی زندگی کو اس کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کی بنیاد اس کو بنا دیا پانی. اور وہ پانی ہمیں پاک کر رہا ہے، ہم اس پانی کو ناپاک کر رہے ہیں. یہ کم شرف ہے اور پھر بھی اس کو ضائع کریں اور اس کی قدر نہ کریں. تو اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں. جو لوگ اس میں غفلت اور کوتاہی کرتے ہیں اس سے توبہ کریں. توبہ بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ یہ نہ کریں، پہلے جو کیا اس سے توبہ کریں اور صدق کے دل سے توبہ کریں اور اس کے بعد آئندہ اس کا خیال رکھیں. اور فرمائے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگ جانا، اس سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. اور ساتھ فرمائے فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط. اب ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں ایسا بندہ دیکھیں. بچپن میں ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ نیک اور صالحین جو ایک نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے کہ ہم کٹھیاں پڑھ کے جاؤں. ایسے بزرگ ہم نے دیکھے گھر سے فجر پڑھ کے چلے گئے، پھر جب ظہر کے لیے گئے تو وہیں بیٹھے، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر گھر آئے. اگر بڑھاپا ہے، ضعف ہے، خود آ جا بھی نہیں سکتے، کوئی بچہ چھوڑنے جا رہا ہے، کوئی بچہ لینے جا رہا ہے. ایسے لوگ اب نظر نہیں آتے. ایسا ایک بندہ بھی کسی بستی میں ہو تو ساری بستی کی بخشش کا سامان، یا کم از کم دکان پہ بیٹھا بھی نماز کے انتظار کی نیت کر لے تو بھی ثواب ہے. اس کو رباط فرمایا. رباط کہتے ہیں بارڈر پہ ساری رات جاگ کے اسلحے کے ساتھ دشمن کے خلاف پہرا دینا اور قوم کی حفاظت کرنا، جس کا کوئی متماثل ہے ہی نہیں. یہ ایسا عمل ہے، ایسا نیک عمل ہے جس کا کوئی متماثل نہیں. ایک بندہ جو اسلامی مملکت کی سرحد پہ پہرا دے رہا ہے وہ معمولی آدمی نہیں ہے. وہ جو آرمی کا جوان واقع بارڈر پہ جس کے بوٹوں سے سکھوں کے دل دہل جاتے ہیں اور ہندوؤں کے مندروں میں گھنٹیاں کھڑک جاتی ہیں، وہ ایک اللہ کا بندہ صاحب ایمان مدینے والے آقا کا امتی، اس کی ایک رات کا پہرا عابدوں زاہدوں کی ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے. فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط. وہ ہر وقت 24 گھنٹے عبادت میں، کیونکہ جتنی نمازیں ہو رہی ہیں اس کا ثواب اسے جا رہا ہے. جتنے لوگ تہجد آرام سے اٹھ کے پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، سارا ثواب اسے جا رہا ہے کیونکہ وہ پہرا دے رہا ہے نا، حفاظت کر رہا ہے، وہ ڈیوٹی پہ ہے. تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی کرم نوازیاں ہیں، کیسے کیسے نوازا ہوا ہے اپنے امت کو. کوئی عبادت کر کے فیض پا رہا ہے، کوئی عبادت کروا کے فیض پا رہا ہے کہ چلو میں جاگ رہا ہوں تم پڑھو. ہم پہرا دیتے ہیں، ہم ڈیوٹی کرتے ہیں. تو فرمایا جب بندہ مومن وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو جہاں جہاں تک وہ پانی بہہ کے جاتا ہے اتنے گناہ ساتھ ہی دھل جاتے ہیں. پھر جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ساری خطائیں جو صغیرہ گناہ ہیں، یہاں سے مراد جب خطا کا لفظ آئے تو صغیرہ گناہ ہے، جب ذنوب کا لفظ آئے تو کبیرہ گناہ ہے. اب وہ ساتھ ہی بہہ گئے. اسی طرح جب پاؤں دھوئے تو بھی سارے گناہ. فرمایا حتی یخرج نقیا من الذنوب،
چھوٹے گناہ دھل جائیں تو پیچھے بڑے رہ جاتے ہیں. تو فرمایا جب یہ مسلسل یہ عمل کرتا رہے تو پھر اس کی برکت سے بڑے بھی بنتے ہیں. یہ ایسا عمل ہے. اذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويده ورجليه. سوچئے بندہ پاک کر سکتا ہے گناہوں سے، جو کچھ کانوں میں گیا ہوا نکال سکتا ہے، لیکن رحمت عالم نے وہ نسخہ دے دیا. یہ صرف جب کانوں کے اندر انگلی پھیرتا ہے، پانی تو نہیں بندہ کانوں میں ڈالتا، صرف وہ انگلی پھیری ہے تو فرمایا کانوں کے گناہ ختم. وضو دھوئے، منہ دھوئے، آنکھوں میں پانی گئے، آنکھوں کے گناہ ختم. ہاتھ دھوئے، ہاتھوں کے گناہ. پاؤں دھوئے. فرمایا اب جب وہ بیٹھتا ہے تو اس حالت میں بیٹھتا ہے جا کے مسجد میں کہ وہ بخشے ہوئے لوگوں میں شامل ہوتا، مغفورین میں شامل ہوتا. یہ آخر میں ایک اور حدیث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک ہے. فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. یعنی اتنے مبالغے کے ساتھ فرمایا کہ جس نے بہترین وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کی خطائیں ایسے ختم ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے بھی کوئی اثر ہو وہ بھی ختم. اور یہ حدیث پاک بڑے دھیان سے سن لیجئے. آقا کریم علیہ السلام قبرستان سے گزرے تو سنت آپ کی یہ ہے کہ جب گزریں تو کیا کہیں؟ السلام علیکم دار قوم المؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانًا. ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا. اللہ. صحابہ حیران ہو گئے اچانک. عرض کی حضور لسنا اخوانا یا رسول اللہ. حضور ہم آپ کے بھائی نہیں. قال انتم اصحابی. فرمایا تم میرے صحابہ ہو. اخواننا الذین لم یأتوا بعد. فقالوا کیف تعرف من لم یأت من امتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بھائی تو ہمارے وہ ہیں جو ابھی تک آئے ہی نہیں. ہم تو صحابی کو انہوں نے ابھی آنا ہے. امت پیدا نہیں ہوئی اور امت والا امت کو یاد فرما رہا. اور کن الفاظ سے لوگوں اخواننا ہمارے مومن بھائی. اب صحابہ کرام نے بڑا ہی خوبصورت عجیب و غریب اور ایمان افروز سوال کیا. عرض کی آقا جو امتی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، آپ سے ملے ہی نہیں، نہ آپ ان سے ملے ہیں، انہیں قیامت کے دن آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں؟ ہم تو موجود ہیں نا، ہم سب آپ سے ملتے ہیں. آپ ہم ناموں سے بھی واقف ہیں، چہروں سے بھی واقف ہیں، جان پہچان ہیں. جو آئے ہی نہیں ابھی آنا ہے، انہوں نے پیدا بھی نہیں ہوئے، جب وہ حشر میں قیامت کے دن آئیں گے تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے دیکھا ہے کوئی گھوڑ سوار ہو، گھوڑے کا مالک ہو اور اس کے گھوڑے کے ماتھے کے اوپر بھی سفید نشان ہو، اگلے دونوں پیروں پہ بھی ہو، پچھلے دونوں پیروں پہ بھی ہو، اور پانچ کلیان گھوڑا ہو، غر المحجل جس کو گھوڑے کو کہتے ہیں عربی میں؟ کیا کسی مالک کو ایسا گھوڑا پہچاننے میں مشکل ہو سکتی؟ وہ دوسرے گھوڑوں میں مکس ہو کے کھڑا ہو تو کیا اس کو کوئی دقت ہوگی اپنے گھوڑے کو پہچاننے میں؟ کہا حضور نہیں ہوگی. تو فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجِّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ. جو میرے امتی ہیں وہ قیامت کے دن ایسے ہی آئیں گے کہ ان کی اعضائے وضو چمک رہے ہوں. اور فرمایا میں حوض کوثر پہ ان کا انتظار کر رہا ہوں گا. لیکن فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو میرے حوض سے اس طرح جھڑک دیے جائیں گے جیسے بعض بھٹکے ہوئے غیر اونٹوں کو لوگ اپنے حوضوں اور تالابوں سے اور کنووں سے
ہٹا دیتے ہیں اور رد کر دیتے ہیں، وہ لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا میں انہیں آواز دوں گا تو ملائکہ کہیں گے انہم قد بدلوا بعدک فاقول سحقا سحقا، وہ کہیں گے حضور یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین اور طریقے کو بدل دیا تھا اور نئے نئے طریقے نکال لیے تھے اور خود اس کو اپنی مرضی کو اپنا دین بنا لیا تھا۔ آپ کی سنت اور طریق کو چھوڑ کے انہوں نے اپنی خواہش کو بھی اپنا پیشوا اور راہبر اور معبود بنا دیا تھا، سنت کو چھوڑ کے بدعات کو اپنا لیا تھا، دین کو چھوڑ کے غیر دین کو اپنا لیا تھا۔ یہ آپ کے امتی نہیں ہیں تو آقا کریم علیہ السلام فرمایا میں کہوں گا ہاں ہٹا دو یہ ان کو لے جائیں۔ الیاذ باللہ، واخر دعوانا